السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآنی قاعدے کا آخری سبق پڑھنے والے ہیں جو کہ سبق نمبر 26 ہے۔ اس میں کچھ الفاظ ہیں، ان پہ توجہ آپ نے دینی ہے۔ تھوڑے سے دکھنے میں، پڑھنے میں، سننے میں مشکل لگتے ہیں، اس لیے ان کی پریکٹس 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 اتنی پریکٹس کریں کہ آپ کی زبان پہ آسانی سے چڑھ جائیں، آپ کو مشکل لگے ہی نہ۔ ٹھیک ہے، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ لجی یغشاہ، لجی یغشاہ، لجی یغشاہ، یدعون دعا، یدعون دعا۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں یہ الفاظ وہ ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، قرآن میں بولے گئے ہیں۔ مت سمجھیے گا کہ شاید یہ آپ کو کوئی سا بھی عربی کا لفظ یاد کروایا جا رہا ہے، نہیں، یہ قرآنی الفاظ ہیں، اس لیے آپ کو ان کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ جب آپ قرآن میں یہ الفاظ پڑھیں تو پڑھنے مشکل نہ ہو۔ یدعون دعا، یدعون دعا، یا نوح اہبط، یا نوح اہبط، صم بکم، صم بکم، جنت بربوۃ، جنت بربوۃ، جنت بربوۃ، مستقر ومتاع، مستقر ومتاع، مستقر ومتاع، احسن القصص، احسن القصص، احسن القصص، احسن القصص، خضر واستبرق، خضر واستبرق، خضر واستبرق، فرعون ائتونی، فرعون ائتونی، فرعون ائتونی، ان اللہ عہدہ، ان اللہ عہدہ، ان اللہ عہدہ، من منی یمنی، من منی یمنی، من منی یمنی، زحزح عن النار، زحزح عن النار، زحزح عن النار، زحزح عن النار، وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، وعلى ممن معك، وعلى ممن معك، وعلى ممن معك۔ الحمدللہ، بفضل اللہ تعالی ہمارا قرآن قاعدہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو کمی بیشی تھی وہ ہماری اپنی ذات کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات درگزر فرمائے، اور جو اس میں اچھائی تھی اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ہمارا سفر قرآن قاعدے کا یہیں تک تھا، انشاءاللہ اس کے بعد ہم شروع کریں گے قرآن پاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔